دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران نیازی اور فواد چودھری کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا یا توہین عدالت کا یا توہین الیکشن کمیشن کا کیس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویسے تو بہت سارے مہینوں سے، طویل عرصے سے یہ کیس پینڈنگ ہے، تو ستمبر اکتوبر یعنی پچھلے سال بالآخر دسمبر میں ڈیٹ فکس ہوئی ان کو فرد جرم عائد کرنے کی، ان پر بالآخر جنوری 3 یعنی اسی مہینے کی 3 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ڈیلے مختلف وجوہات پر ہوا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ہائر کورٹس میں جیسے اسلام آباد کورٹس میں کبھی لاہور ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے یا ڈیلینگ ٹیکٹکس ایڈجرنمنٹ مانگتے وغیرہ وغیرہ۔ تو آخری یعنی ان کی کوشش لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس کو روکنے کے کہ وہاں سے اسٹے مل جائے کوشش کی، جس کا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روکا نہیں۔ اب جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی، اس وقت تک تو ابھی 28 تاریخ ہوگی، لیکن نیکسٹ ڈے یعنی منڈے کو، سوموار کو 29 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں اسی کیس کو جس میں اسٹے نہیں دیا گیا اس کی فردر ہیئرنگ ہوگی۔ دوسری طرف کیونکہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن کسی وقت بھی وہ کیس مقرر کر سکتا ہے، یہ کیس گویا ویسے تو ملٹیپل کیسز ہیں، ملٹیچیوڈ آف کیسز ہیں نیازی صاحب کے خلاف اور ان کے رفقا کے خلاف۔ تو ان میں یہ گویا پہلے تو وہ الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کا یا فراڈ کا یا اللیگل فنڈنگ کا کیس، اور اس کے کنسیکوینس کے طور پر ان کی کنوکشن سیشن جج کی عدالت سے، اور بالآخر اس یعنی اب اس پر ظاہر فردر گویا اپیل چل رہی ہے، اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ بلینگ یعنی بلی کرنے کی کوشش میں، ڈرانے دھمکانے گویا بدماشی کرنے کے نتیجے میں یہ بھی کیس بنا۔ نیازی صاحب کچھ کند ذہن واقع ہوئے ہیں، اس لحاظ سے خوش قسمت بھی ہیں کہ انہیں ایک پلیٹ میں رکھائی ہر چیز ملی کہ وہ 5 پیارے جوڈیشل ٹھگس، اور اس میں 5+1 آپ کر لیں کہ وہ موجود تھے، جو دام درم سخن قدمے خان صاحب کی گویا قدموں میں اپنا ضمیر رکھنے پر مصر تھے اور اس پر بڑا نازاں تھے، اور اس کے ساتھ باجوہ صاحب اور ان کے پیشرو جو تھے راحیل شریف، اور اسی طرح ان کے ڈی جیز جو تھے ISI کے، اور الٹیمیٹلی فیاض حمید، یہ سارے اس بات پر مصر تھے کہ ہم نے اس کھوٹے سکے کو کھرا بنانا ہے۔ اب اس سے کئی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا ذہنی کیلیبر ظاہر ہوتا ہے۔ مردم شناسی انسانوں میں لیڈرشپ کے خواص میں سے ایک ہے، اور مردم شناسی اتنی جو ہے وہ کامن نہیں ہے، یہ ذرا شاذ ہی ہوتی ہے، اور مختلف لیولز ہیں، کوئی کسی خاص صورت میں مردم شناس واقع ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے جو ہمارے لیڈر ہیں ان میں مردم شناسی کا مواد جو ہے وہ خاصا کم ہے یا ناقص ہے یا آف اینڈ آن کام کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بغض نواز شریف کو چھوڑ بھی دیں تو ان 5 جوڈیشل ٹھگس 5+1 میں کہوں گا کہ وہ کیس پلس ثاقب نثار وغیرہ، کہ یہ لوگ وہ تھے کہ بظاہر دیکھیں کہ پریسٹیجیس، دی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کسی بھی ملک میں، جو عقل، وزڈم اور گویا سوبرائٹی کا جو استصواب رائے ہے جی، یعنی صائب ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کی تہہ تک اور کول مائنڈلی پہنچنا، اس کے سارے آئینی قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھ کے وہ گویا بڑے شارپ لوگ سمجھے جاتے ہیں، یہ کم از کم ہونے چاہیے۔ اور وہ
ایسے لوگ تھے جن میں سے ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس بھی بنے، اور اس وقت بھی چیف جسٹس ظاہر موجود تھا ثاقب نثار. تو یعنی ان کی کند ذہنی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم نے بغداد نواز شریف میں پاکستان کا بٹھانا ہی ہے تو آنکھیں بند کر کے ملک میں سے کسی شخص کو گلی سے اٹھا لیتے تو اس شخص سے وہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال شاید انہیں یہ شوق تھا کہ ان کے پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر ملک کو بریکیں نہ لگائی جائیں اور اس کو ریٹروگریشن میں نہ لایا جائے، ترقی معکوس نہ کروائی جائے. بہرحال وہ بات اس طرف نکل گئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک بنائے ہوئے انوائرمنٹ میں جب تک وہ سارے جوڈیشل ٹھگس جو ہیں پاکستان کی گردن پر سوار تھے اور ساتھ ان کے باجوہ اور فیاض حمید تھے، تو ان کی عادت ویسے بھی وہ پیدائشی طور پر ایک کج رو شخص تھے، ایک گویا نہ صرف بد کردار بلکہ کند ذہن اور بد ذہن آدمی تھے. تو انہیں یہ شوق تھا کہ ہر بندے کو ڈرانا دھمکانا ہے، یہاں تک کہ عوام کو بھی ڈرانا دھمکانا ہے جی. ہر مخالف کو کہ تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تم گلی میں نکل نہیں سکو گے وغیرہ وغیرہ. تو اسی لب و لہجے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے قربت میں آئے اور انہوں نے رفعتیں پائیں جی، جن میں سے ایک فواد صاحب بھی تھے جن کو میں جیل میں سائنسدان کہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ رویت ہلال یعنی چاند کو دیکھنا یا نہ دیکھنا اور پھر اس کے جو ریلیجیس کنسیکوینسز ہیں اس والے سے اپنے آپ کو بڑی مدبر چیز اور بڑی سائنسدان اسٹرانومر کوئی سمجھتے تھے کہ اسٹرانومی میں ایک بڑا اونچا نام ہے، اس لیے میں ان کو جیلمی سائنسدان کہتا ہوں. انہیں بالکل وہ نیازی کی طرح ہی بد تہذیب، بد زبان اور اس حوالے سے اگرچہ بڑے مکر و فریب کے یعنی فنکار تھے، لیکن گویا وہ مستقبل بینی یا بصیرت نام کی چیز نہیں تھی. اس گیون انوائرمنٹ کے وہ بھی قیدی ہو گئے، اپنے ہی جھوٹ بولے ہوئے جو تھے انہی کا شکار ہو گئے. تو لہذا وہ اس وقت علماء کی تصدیق کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے تھے اور مذہبی معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے اس قسم کی دھمکیاں دی، مثلاً کہ جو عدالت یا جج فیصلہ کرے گا نیازی کے خلاف تو پھر وہ نکل کر دکھائے ہیں جی. اس طرح الیکشن کمیشن کو بارہا تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. تو الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے تنگ آ کے ان کے خلاف یعنی نیازی اور فواد کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ بنایا، جس میں معافی بھی فواد نے مانگی. تو اس معافی کوئی حکم نہیں ہوتا کہ عدالت اگر آپ نے معافی مانگ لیا تو عدالت اب باؤنڈ ہے کہ ہی ہیز ٹو سبمٹ ٹو یو، وہ آپ کو جانے دے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کے یعنی ٹون انٹنار اور عدالت کی مرضی یا ثوابدید پلس کہ کس نوعیت کی اور کتنی شدت سے توہین کی گئی ہے اور آپ کی ماشاءاللہ ویسے عادت کیا ہے، ایک عمومی رویہ کیا ہے، ساری ان چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اس معافی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی ایکسیپٹ اس سینس میں کہ انہیں جانے نہیں دیا کہ چلو رفع دفع کیس ہو جائے. تو اب انہیں فرد جرم عائد کر دی. یہ وہ تیسرا کیس ہوگا گویا، ایک تو جس میں کنوکشن ہوگی، ایک سائفر کیس اور ایک یہ تیسرا کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس، کہ جس میں یعنی نیازی صاحب اور فواد جو ہیں وہ دونوں گویا لٹکائے جائیں گے. لٹکانا استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے اس میں لٹکانے کی سزا نہیں ہوتی، اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے سمپل امپریزنمنٹ، 6 مہینے قید یعنی ہوتی ہے سادہ، اور 7 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک سیاستدان کے لیے ظاہر ایک سٹگما ہے، اور پھر اس کا لیگل سٹگما بھی ہے، کنسیکوینس ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے کسی بھی کرمنل کنوکشن کی صورت میں 5 سال کے لیے. تو نیازی صاحب پہلے ہی ڈسکوالیفائڈ ہیں، تو یہ گویا ملٹیپل ڈسکوالیفیکیشن ان کے اعزاز میں ہو جائے گی. تو ویسے مستقبل میں بہت ساری ڈسکوالیفیکیشن آئیں گی، لیکن ان میں بہرحال ایک یہ بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں بچنے کی کیا چانسز ہیں. اب اگر اس میں کوئی دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اس میں بہت سارے انہی جو جوڈیشل ٹھگش ہسٹری ہے اس کے حوالے سے لوگ موجود ہیں جو ان کے بلائیں لیتے ہیں.
اب بھی یعنی گویا سہولت کاری کرتے ہیں. تو اس کے باوجود وہ سٹے نہیں لے سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف اس کیس میں, کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس میں. ویسے یعنی انہوں نے بار بار ہر دروازہ کھٹکھٹایا, ہر ٹیکنیک, ہر میتھڈالوجی اور ہتھ کنڈا استعمال کیا, اور 29 تاریخ کو ظاہر لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی نیا گل کھلایا جاتا ہے یا نہیں. لیکن موسٹ پروبیبلی اگر ہوگا بھی تو پھر سپریم کورٹ میں یہ بات چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی اس کا بڑا ہی کم چانس ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس جو الیکشن کمیشن میں ہے اس سے بچ سکیں یہ دونوں حضرات. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے, ایک تو یعنی ان کی ہسٹری ایسی ہے. ایک آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب افتخار چودھری تھا تو اس وقت بھی عمران خان نے ملٹیپل ٹائم توہین کیے اور جا کر پھر معافی مانگی. اسی طرح لاہور کی وہ جو خاتون, اسلام آباد کی جو خاتون جج تھی, اس کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کی اور بڑے دھمکی آمیز لب و لہجے میں بات کی. پھر اگرچہ عطر بن اللہ صاحب جو ہیں وہ انہیں خاصا ان کے جذبات جو ہیں وہ ان کے لیے تڑپتے ہیں, اور بہت ساری صورتوں میں انہوں نے بڑا ایکسٹرا آرڈینری ریلیف بھی دیا اور بلینکٹ ضمانتیں بھی دیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ جوڈیشری کا گویا معاملہ تھا تو ان کے لیے شاید یہ ناقابل برداشت تھا, یا کم از کم اس وقت جوڈیشری کی فیس سیونگ رکھنے کے لیے ان کے پریشر پر. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کنٹمپٹ کا کیس چل رہا تھا تو پھر نیازی صاحب نے ان خاتون جج کی عدالت میں جا کر معافی مانگی, اور پھر معاملہ الٹیمیٹلی وہ رفع دفع ہوا. اب یہ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہر ایک بندے کی تضحیک اور توہین کرتے ہیں, وہ بے شک کسی بھی عہدے پر فائز ہو, انلیس کہ وہ ان کا شیرو نہ ہو. جی ثاقب نثار یا بندیال یا اعجاز الحسن وغیرہ تو شیرو تھے نا اس کے, تو اس لیے ان کی توہین بھی کبھی کبھار یعنی اگر کوئی موڈ آتا تو اپنے جو ٹرولز ہیں ان کے ذریعے کرتا تھا. لیکن جو بھی اس کے سامنے آیا وہ اس کا موسن ہو یا اس کا مخالف ہو, اسے چین نہیں تھا کہ جب تک وہ ان کی توہین نہ کرے, یا ان کو الٹیمیٹلی شیرو بننا پڑتا تھا. تو اسی یعنی کیونکہ ان کی مینٹلٹی اور ایک ٹریک ریکارڈ اور پروفائل ایسا ہے کہ وہ تضحیک کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, لہذا ایک تو یہ سبب ہے کہ الیکشن کمیشن انہیں معاف نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, کوئی اس میں تردید تو ممکن نہیں ہے, اور کوئی خفیہ ویڈیوز نہیں ہیں, پبلکلی یہ باتیں ہوئی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے باقاعدہ ان رائٹنگ معافی مانگی ہے اور اپنے جرم کو قبول کیا. ظاہر ہے بائی کنفیشن وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب عدالت کی مرضی ہے, یعنی اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایکٹنگ ایز اے کورٹ ان دس کیس, تو ان کی مرضی ہے وہ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں, اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اب ظاہر ہے فرد جرم بھی عائد ہوگی, انلیس کہ لاہور ہائی کورٹ یا کوئی اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس کیس میں نیازی اور فواد کو بچانے نہ آ جائے ایکسٹرا انداز میں, تو ورنہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے. تو موسٹ پروبیبلی فواد اور نیازی صاحب کو اس کیس میں بھی ماشاءاللہ 6 مہینے کی سزا اور کم و بیش لاکھ کے ارد پر ہیڈ جرمانہ ہونے کا قوی امکان ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کھائیاں گاجراں ڈھڈ نہ دے پیڑ ہیں جی. اب ویسے وہ بات لمبی ہوگی, ایک اور میں پروگرام کروں گا کہ جس میں موازنہ کروں گا نیازی کا اور نواز شریف کا, اور تیسرے گروہ کا بھی. تیسرا گروہ وہ نہ سمجھنا جو تیسرا ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس میں ظاہر ہے اتنی گنجائش نہیں ہے ٹائم کے حوالے سے, تو اس کا علیحدہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو فی الحال اتنا ہی کہ یہ گویا عمران سیریز ہے کہ جس طرح وہ ہر بندے کی توہین کرتا ہے, یہاں تک کہ یعنی پھر خوفزدہ شخص بھی انقلاب لانے کی کوشش, وہ کہتا ہے کہ دوسرے انقلاب لیں اور میرے پلیٹ میں رکھ کے دے دیں, میں اپنے گھر سے بھی نہ نکلوں, اور نکلوں تو ارد گرد جو ہے وہ بلینک سی وہ چیزیں, وہ کیا تھی, وہ کوئی شیٹس وغیرہ, کہ اسے جنات سے کوئی خطرہ تھا یا جنات تھے ان کے پاس, کیا تھا. باہر آپ اجازت دیں جناب, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, خوشحال رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.